الحمد لله رب العالمين الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثارون والمتشدقون والمتفيهقون. رواه الترمذي أو كما قال على نبينا عليه الصلاة والسلام. ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. اقبال میں کس منہ سے کروں مدح محمد، منہ میرا بہت چھوٹا ہے اور بات بڑی ہے. وقال تعالی فی شان حبیبہ الاعلی آمرا ومخبرا: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سری باواز بلند درود. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا محمد وبارک وسلم علیہم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا شفیعنا یوم الجزاء. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا وذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل والنہار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین. آمین. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین.
معزز و مکرم، لائق صد احترام، قابل صد تعظیم و تکریم منتظمین و اراکین اوقاف اسلامیہ جامع مسجد شریف ہذا، و جملہ سامعین کرام، حاضرین مجلس، دور و نزدیک پر تشریف فرما مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین الی یوم البعث یوم القیامہ۔ بے حد حمد و ثنا اللہ رب العزت اسکن، ایم رب قدیرن اشتوی ست اک وقف پت بے ہم کلام گسنک شرف عنایت کر، بیشن سری درود و سلام برذاتی خیر الانام آقائے نعمت، دریائے رحمت، مصدر حلم و حیا، منبع لطف و سخا، آنی رسول رحمت حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہندی ذات مقدس متحرست منورس پٹ اہندس محبت مز یتن سری جمع سپدے۔ آمدم برسری مطلب براہ راست موضوع کی بات کرتے ہیں، میں شن طبیعت زیادہ ٹھیک کے لیکن احساسی ذمہ داری تھوت گوس بہ تہندس خدمتس مز حاضر، اللہ رب العزت کن کرو دعا کہ رب العالمین کرن سانہ زبان پہ کلمہ حق جاری، سارنی بیمارن میں گنہگار سان سوزن شفا، اس سارنی دین یہ کیسا اس بوزو یہ سمجھنک ات پہ عمل کرنک توفیق۔ ایم آیات مبینات میں تو برہ کن سورہ نون والقلم امیک ابتدائی آیات میں تو برہ کن تلاوت کر، یہ در اصل تمن لوکن ہند خاطر جواب یمو زن بقول قرآن کریم کافروں ون ایک دو در خدمت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ، قرآن کہتا ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اے سو ذات یمس پر یہ قرآن کریم یہ ذکر نازل گو، نعوذ باللہ من ذالک تہذی زبین توئی حض شو مجنون، ونی سری نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت نے اپنا وطیرہ، اپنا شیوا، اپنا طرز تخاطب بدل دیا۔ یم ساتھ کنس پیغمبرس متعلق وقت کافروں وقت امتن کن قسم چیمی گوئی کر جواب اس پیوان دن بذات خود وقت کس پیغمبرس پانے۔ جیسے قرآن کریم میں لکھا ہے سورہ ہود، حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں سورہ الاعراف آیت نمبر 65، 66 اور 67 ترے آیات چیئے مسلسل۔ حضرت ہود نے کہا یا قومی عبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، اے میری قوم اللہ رب العزت ورائے مکریو کنس عبادت کے، کیا اسی توئی چھو نا امس خدایس ورائے چھن تہن دویم معبود کہیں، افلا تتقون کیا توئی چھو نا کھوس نہیں۔ یون وقتی پیغمبرن پنس امتس، امت نے جواب دیا، جو کافر لوگ تھے انہوں نے واپس جواب دیا انا لنراک فی صفاحت، اے ہود علیہ نبینا علیہ السلام اشو باسن نعوذ باللہ من ذالک تو ایشو بے وقوف، وقت کس پیغمبرس شوانن پانی قوم تو ایشو بے وقوف نعوذ باللہ من ذالک۔
قرآن کریم کہتا ہے آیت 67 الاعراف قال یا قوم لیس بی صفات ولکنی رسول من رب العالمین. حضرت ہود علیہ السلام یمن یوڑے اے میری قوم تھی میں ونان ژٕ چھُکھ بے وقوف بہٕ نہٕ بے وقوف کینٛہہ ولکنی رسول من رب العالمین بلکہ بہٕ اللہ تبارک و تعالی سٕنٛدِ طرفہٕ سوزنہٕ آمُت اکھ رسول. عرض کرنُک مقصد چھُ یہِ کہ وقتٕکۍ پیغمبرن ییٚلہِ دعوت دین دیُت اعتراض کوٚر تِہنٛدۍ قومن غلط لفظ ووٚن تِہنٛدۍ قومن جواب پیوٚو دیُن وقتٕکِس پیغمبرس بذاتہِ خود پانے. یہاں آیا سمجھ؟ شباش ناز یہاں کریو اوا نت کریو نا. یہاں آیا کات سمجھ؟ آگے چلیں. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں سورہ اعراف آیت نمبر 59 یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو تمس ورے چھن تو بے کا معبود کی بچس ان قریب وچن ین والس وقتس مز عجیب و غریب بڑ سخت عذاب کر اللہ رب العزت پر نازل. اس کے جواب میں قوم نے کہا قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. یم وت وقت کس پیغمبر نوح علیہ السلام اے نوح علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک ژاز چھک وتہ ڈولمت ژاز چھک گمراہ گومت. وقت کس پیغمبرس چھ پنن قوم ونان نعوذ باللہ من ذالک ژٕ چھکھ گومت گمراہ. اب قرآن کریم کا اسلوب پھر وہی ہے. وقت ایک پیغمبرن کر کات ظالم دیت یازی کر کنی قسم غلط کا کومنٹ جواب اوس دیون وقت پیغمبر پانے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا قال یا قوم لیس بی ضلالۃ. انہوں نے کہا اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں ولکنی رسول من رب العالمین بلکہ بشو اللہ تبارک و تعالی سند رسول. دعوت دس پیغمبرن غلط کومنٹ کور تہند قومن ام کس ردس من جواب پیو دین بذات خود وقت کس پیغمبرس ونی شباش جواب پیو دین وقت کس پیغمبرس بذات خود. اب قرآن کریم کا اسلوب یہاں پہ دیکھیں. اللہ رب العزت فرمان یمو کافر ون یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. اے قرآن نازل گژھن والی شخص اس پر یہ قرآن نازل گو ژٕ چھُکھ نعوذ باللہ من ذالک مجنون. حضور جس دعوت امام مجنون ون قرآن کے اسلوب مطابق قرآن کی عادت مطابق رب کریم سن عادت کریمہ مطابق گوس آسن یہ وہیں گوس جواب دین بذات خود وقت پیغمبر حضرت نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام یمن کافرن پانے. لیکن اللہ رب العزت فرمان نون والقلم وما یسطرون. نون حرف مقطعات اللہ و رسولہ اعلم بمرادہ. اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے. والقلم وما یسطرون. اے نبی قسم چھ میں قلمک شبا قسم چھ میں وما یسطرون بے یہ کیسا یہ قلم لیکھان. قسم چھ میں قلمک بے یہ کیسا یہ قلم بے یہ کیسا یہ قلم لیکھان چھ. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے تاج تاجدار سناز شکن اللہ تعالی سے نعمت سے مجنون کیے. یہاں پہ اللہ نے اپنا طریقہ یہاں پہ اللہ نے اپنا اسلوب بدلا. باقی پیغمبرن اس پیوان جواب دن ونی سری جواب اس باقی پیغمبرن پیوان دن. لیکن جب حضور کی بات آ گئی اللہ نے فرمایا اے ٹاچ تاجدار یہ موسکر کہا تو ہی متعلق لیکن یہ عام دوسرے پیغمبروں کی بات نہیں ہے یہ آپ کی بات ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کریو توقف تو یہ کریو خاموشی اختیار یہ مندی پانے جواب ذات ذوالجلال حضرتی اللہ. پھر فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. اے نبی ژٕ کیٛازِ چھُکھ نہٕ مجنون کی یس مجنون آس دیوان آس سہ اگر کانٛہہ عمل کری نیکی کری سہ چھُنہٕ مکلف آسان کی تٔمِس چھُنہٕ حساب کتاب سوال جواب آسان کی. لیکن اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چکوری رب العالمین سو اجر غیر ممنون یس نہ زا ختم گژھِ. اور یس مجنون آسہِ امس آسہِ نہٕ امہِ طریقُک اجر آسان. اے نبی آپ مجنون نہیں ہے. آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے نبی یم کیا زانن ژےٚ متعلق اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. تُہۍ حظ چھُو خلقِ عظیم کس منصبس پٮ۪ٹھ رب العالمین فائز کٔرمٕتۍ.
دیکھیں یہاں پہ ایک علمی نقطہ ہے. اگر کہاں انسان وہی کھسی یت سلیب پیٹ شاباش شاباش ونیو سیدی کوت کھس. میں کہوں گا جیسے عبد الرحمن کسی شخص کا نام ہے, عبداللہ کسی شخص کا نام ہے, میں کہوں گا کہ کہاں شخص ہسا کھت سعیدہ عبد الرحمن علی السقف, عبد الرحمن کھت چھتس پیٹ. عبد الرحمن کھت کتہ امیک مطلب گو یہ چھت چھو عبد الرحمانس بن, عبد الرحمان کت چھو کت چھو سمجھ یوان. الخطیب علی المنبر, خطیب چھو ممبرس پہ, امیک مطلب گو خطیب یس زن چھو یہ چھو ممبرس پٹھ کن, یہ زن یہ ممبر چھو یہ چھو خطیب سندین کھورن. میں دوپس خدایا مطلب کیا, دوپن میں نے اپنے نبی سے کہا انک لعلی خلق عظیم, تو اس کریو میں خلق عظیم اس پر فائز, یعنی ٹاچ تاجدار یتن خلق عظیمک انتہا چھو تیتن چھو چانین قدم نازن ہون ابتدا گسن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خلق عظیم کی جتنی سرحدیں ہیں, جتنی حدیں ہیں, جب سارنی حدن پہ خود اختتام یتن گو وہاں پہ آپ کے قدم ناز ہے. اللہ نے آپ کو اسی خلق عظیم پر اپنی رحمت سے فائز کر دیا ہے. گویا کہ سانس چوڑس تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام منصب چھو سون نبی چھو خلق عظیم اس پہ فائز. ونیو سون نبی چھو خلق عظیم اس پہ. اب 2 منٹ کے لیے اپنا وطیرہ دیکھیں. ویسے نو اس پنس پانس اگر سانس نبی سن اخلاقیم قرآن کریمن کر ام طریق تعریف بیان, نبی صبن کر ام طریق احادیث بیان, نبی صبن ہو پن طرز عمل ام طریق, لیکن اس کے بعد ہم اپنا حال بھی ذرا دیکھیں. سون طریق کیا چھو, ہم کیا کرتے ہیں, حضور کی تعلیمات کیا تھی, ہم کیا کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس کے خطبہ جمعہ پہ جو یہ ٹاپک میں نے اٹھایا تھا کہ وقت پیغمبر کری ہے کہتے جواب اس پہ بذات خود پانے دن, یہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس پہ انشاءاللہ کبھی بات کریں گے. مگر سون مین کنٹینٹ آئے ٹاپک انشاءاللہ اخلاق اس متعلق یہ جو ہمارے اخلاق ہیں, انسان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے. آت متعلق کیا چھ بنیادی تعلیمات قرآن کریم چھ بنیادی تعلیمات از درباری حضرت رسول اکرم. سب سے پہلی چیز آپ یہ سنیں, ابو داود اول کتاب السنہ حدیث نمبر 4662 کلمات گئی صادر از زبان درفشان حضرت رسول اکرم نصیری ونی لول صلی اللہ علیہ وسلم. زند نبی اس درود پرن ویل گسن پرن زند دلی سان درود, یہ گس محبت سان درود آسن. کیونکہ دلائل الخیرات کی جو شرح لکھی گئی ہے اس میں باضابطہ طور پہ ایک حدیث درج ہے. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام و فرمو انی اسمع صلاۃ اہل محبتی و اعرفہم, بچس محبت والن ہند درود بذات خود پان بوزن, بے شک بذات خود بیم ساری پان پرزناون. لہذا ییٚلہِ أسۍ درود پرو أسۍ گژھو تمہِ محبت پرٕنۍ کہ نبی تام گژھِ براہ راست یہ درود پانے واتن, نبی گژھن بذات خود سون درود پانے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا, حوالہ میں نے عرض کیا ہے, فرموک اکمل المؤمنین, اکمل کامل ترین مومن, یمس مومنس نوے کہاں پر گیا روز کے اکمل ایمان امس شخص ایسے تمس مومنس ایمان مطابق چھو تمس انسان سن, تمس مومن سن ایمان ساروی کو زیادہ کامل احسنہم اخلاقا, یم سن اخلاق بہتر آسن. گویا کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام یم سن اخلاق بہتر تم سند ایمان چھو کامل. تو دوسرا اس کا پہلو یہ بھی ہے, یم سن اخلاق نے بہتر آسن کے تم سن ایمان چھن تیوتا کامل تیلی. یہ تعلیمات ہیں. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, حدیث مبارک چھو بہقی, امام بہقی نے اس کو شعب الایمان میں حدیث نمبر 8300 کے تحت لایا ہے. بے درائی کلمات, بے درائی رت رت موتی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دہان مقدس سے جاری ہوئے. یت رب العالمین وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, یہ نبی چھن پنہ مرضی کلام کرن کے, یہ کیسا ام دہان مبارک من نیرن, یہ چھو آسن وحی ذات ذوالجلال حضرتی. ایک صحابی تھے وہ وحی لکھتے تھے,
أمس كام يو كيا ليكان ساري ونيو حظ يوس وحی لیکھان واریاہ دو گئی یہ لیکھن حضور چھس فرمان ام طریقے وحی نازل یہ لکھ رہے ہیں حضور کہتے ہیں یہ وحی نازل ہوئی یہ لکھ رہے ہیں حضور وہی ورائے کان کلام کرن یا کان چیز ونن یہ وہ بھی لکھ رہے ہیں حضورن ہز پرت کان کت تھاون درج کرت یہ ایک دو نیبر درام اتسم کیس کے یار دوست دفس ہے چک حضور ہندس بارگاہس مز آسن تم چھ آسن حالت غضبس مز کن سات تم چھ آسن کن سات دنیائی معاملاتن کن تی تم چھ آسن باقی چیزن کن باقی مشغولیات چھ آسن اور آپ ہر چیز لکھتے ہو کن سات زن اوس نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام حالت غضبس مز جلالس مز ہمارے لیے استعمال کریں اگر کن سات غصہ آئے اللہ اکبر چھ سوری لیکن یہ جب اندر چلے گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام چھ بیان کرن مگر یہ کاغذ تو قلم تلان اللہ کے نبی نے فرمایا اے صاحب ثے رات سوری لیکن آج کیوں نہیں لکھ رہے ہو عرض کرتے ہیں ٹاچ تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام کیا افراد سمکھیم تموز میں ایک بہترین کت نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام چاسن کن سات حالت غضبس مز خبر حالت غضبس مز وہ نبی تاجدارن تیتھ کی یتھ میں لیکھن پز ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا درس اے میرے صحابی آپ ایک بات یقین کے ساتھ اور جزم کے ساتھ اپنے دل میں بٹھا لو یمی دہانی مبارک مز مین کس تہ حالت آسی یمی دہانی مبارک مز نیرن حق ورے کہیں کا یا یہ بات بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے اس بات کی طرف بھی ہمیں جانا چاہیے کہ اگر انسان حالت غضبس میں لڑائی مز جھگڑے مز غصس مز نفرتس میں عداوتس مز کوتا تیس مگر انسان گژھِ ہمیشہ امہ زبان امہ دہان مز گژھِ انسان ہمیشہ پوز کتھی برو کن تراو عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں الا ادلکم علی خیر اخلاق اہل الدنیا والآخرہ میں کچھ بس سیری نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماون اے میانو صحابہ کرامو کیا بون ہونا تو ہی کہ دنیا مز اور آخرت مز کس کام کس عمل کس طور طریق شو سائن کو زیادہ بہتر سب سے بہترین سب سے اچھا طریقہ سائن کو رچ کام رت طریق کیا شو دنیا آخرت مز صحابہ کو عرض ناز ٹاٹ نبی کیاز نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام وچھو کچھ بہترین تعلیم دسک سب سے پہلی چیز فرمائی ان تصل من قطعک یم چنش رشتہ ژوٹ ان تصل ژواٹ تمس یوڑے رشتہ اختلاف چھ گژھان پانوے پتراتس مجھ کتیا اختلاف گژھان مامن سے اختلاف گژھان باقی رشتہ دارن سے اختلاف گژھان لیکن تعلیمات نبوی میں سے یہ ہے اگر سے کان رشتہ دار اور رشتہ ژٹی نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام جو فرماون سب سے بہترین عمل دنیا مز آخرت مز یس بکار لگی وہ یہ ہے اس ژے رشتہ ژٹی امس سۭتۍ جوڑ ژٕ یورے رشتہ آگے فرمایا وَتُؤْتِي مَنْ حَرَمَكَ اگر ژے کان انسان کُنہِ چیز نش محروم تھائی اگر خدائن پگہ ژے سہ چیز عطا کوری ژٕ تھٲیزِ نہٕ سُہ محروم کینٛہہ ژٕ ٲسۍزٮ۪س دِوان اس کی تشریح میں علماء لکھتے ہیں آج جو اکثر و بیشتر دیکھیے یہ ہوتا ہے ہماری فطرت ہے فطرت کا تقاضا ظاہر طور پہ یہی ہے یم سنس نفسس میں نفس امارہ آسی اس کی فطرت تو یہی ہوگی اگر اس کنسی رشتہ داری مز کنسی نکاح آسہ خاندر آسہ کوڑی خاندر نیچی خاندر یہ کران کام یہ کن سات ژھوٹ پہن کران دپان بہ کر خاندر تھوڑا ژھوٹ پہن وۄنۍ پرژھ نہٕ أمۍ رشتہ دارن ژورن کینٛہہ نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے وۄنۍ ییٚلہِ ژےٚ خاندر چھی پگاہ اولادس آسان ژٕ چھُکھ سارنٕے پرژھان پتہٕ چھُکھ ژٕ اَتہِ ونان ہے نہ تٔمۍ پرژھاو مےٚ تمہِ دۄہ تہٕ بہٕ پرژھس آز ہمسایہ ٲسۍتن ام پرسی نہیں 4 منٹ کے لیے کہ اس کے کچھ بھی معاملات ہوں چاہے یہ امس سسی دلی برابردی ہوستی کے دلی لگاو ہوستی کے امس چوئی مائی ہوستی کے امس سسی رشتہ پسند ہوستی کے ام کور خاندر ام دسی نہیں دعوت کے اگر چینس اولادس پگہ نکاح چھو خاندر چھو ژٕ ونکھ پگہ یہ ہے تم پرژھاو مےٚ تمہِ دۄہ بہٕ پرژھس آز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَتُؤْتِي مَنْ حَرَمَكَ تمس دی اس محروم کری اس نے دی اور کی اور تیسری چیز جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی
فرمایا وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ تمس عجبے معاف کرن یس انسان ژے پٮ۪ٹھ ظلم کری ظلم کرنے پتہ معافی ہند اعلان معافی ونان نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام معافی جو تمس انسانس دیوان یس تُہۍ کیا کرو اور اس کی سب سے بڑی ایک وجہ یہ بھی ہے تُہۍ مز ؤنِو اَسہِ منٛز کُس اکھ چھُ سُہ ییٚمِس نہٕ یہِ تمنا أسۍ گٔژھۍ روزِ قیامت وتھٕنۍ نبی تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام تلس کٔمِس کٔمِس چھُو تمنا ماشاء اللہ اصل سارنی تمنا کہ ہم روز قیامت اللہ کے نبی کے ساتھ اٹھے وہ اگر نبی تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام ون ہے ولو بہ دمو وظیفہ یہ اگر ژےٚ کانٛہہ پیٖر ونی ول بہ دمے وظیفہ امہ سۭتۍ نیری پھلٲنۍ حاجت ول بہ دمے ژےٚ کانٛہہ کلمہ آپ ایسا پڑھا کرو ژےٚ نیری پھلٲنۍ حاجت ژےٚ ہیٚککھ یہ کٔرِتھ ژےٚ ہیٚککھ یہ کٔرِتھ سارا کچھ کرتے ہیں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ونان ؤلِو بہ دمو تۄہہِ وظیفہ میں بھی آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں ٹاچ نبی کمہ خاطر دک ام سۭتۍ گژھن زٕ چیٖز اکھ گژھِ یہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہو تُہۍ چھِو مےٚ سۭتۍ محبت کران لیکن اگر تُہۍ یہ عمل کرو تُہۍ کٔرِو یورے محبت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تُہۍ یہ عمل کرو ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی آپ سے محبت کریں گے دوسری چیز یہ کہ کل روز قیامت یہ ساری الگ الگ تنہا نفسی نفسی اس عالمس مز تہِ آسن نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرمان تمہ ساتھ تہِ دیو تُہۍ رب العالمین مے نزدیک جائے تاجدار کیا چھُ کرُن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان من احبکم الی بے شک تُہۍ منٛز میون ساروی کھۄتہٕ زیادہ محبوب ترین جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بے قیامتک دو یس ساروی کو زیادہ نزدیک آسی مجلس اعتبار میں نزدیک بیہنے اعتبار میں نزدیک بیہنے اعتبار اللہ اکبر کبیر بلکہ علماء فرماتے ہیں مثال آئے دن اکس حدیث مبارک کس مفہومس مز درج کہتے ہیں کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اور علائے پنہ انگشت مبارک کیا رلائے ایک تو یہ فرمایا کہ انا وکافل الیتیم ہاکذا یوم القیامہ بت یتیمس پرسگور کرن وول کفالت کرن وول آسو روز قیامت ات کت اور فرمایا اس سے بھی زیادہ قریب ام کھوت زیادہ قریب آسی مجلس اعتبار نزدیکی اعتبار قرب اعتبار بہن اعتبار اسنش روز قیامت سو انسان ٹاچ تاجدار کس دون احاسنکم اخلاقن یمس تُہۍ منٛز ساروی کھۄتہٕ بہترین اخلاق آسہِ اور کر کانٛہہ زور کتھ یور کر نرمی اور کر خدا نخواست کٲنٛسہِ لیکھ ژول ترٛوو رب العالمینس پٮ۪ٹھ أمِس کوٚر امہِ ساتہٕ معاف لڑائی جھگڑس دیُت نہٕ ساتھ کینٛہہ کوئی آپ کو کوئی چیز نہیں دیتا ہے اس کو چھوڑ دے اور آگے بڑھے آپ اسے معاف کریں معافی ان حکم جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی یہ چیزیں پھر فرمایا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فرموک تُہۍ منٛز مبغوض ترین نبی صاحب فرمان یُس مےٚ تُہۍ منٛز ساروی کھۄتہٕ زیادٕ کھران اور پھر فرمایا وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بے یُس انسان قیامتک دۄہ مےٚ نزدیک آسہِ نہٕ کینٛہہ بلکہ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ دوٗر ساروی کھۄتہٕ زیادٕ دوٗر پہلے بتایا کہ قریب کس آسہِ ییٚمِس اخلاق رٕتۍ آسن اب فرمایا دور دور خاطر ییٚلہِ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرموک تِم آسن ترٛےٚ افراد شباب کس افراد وہ 3 لوگ ہوں گے پہلی چیز فرموک السرسارون السرسارون السرسار چھ بنان تمس یس ہنگتمگس پہ بار بار کتھ آس کران امس نہ وننی کھانا ہے تتھ یتھ متعلق ون کہ یہ ژھنان توجہ پنوی پھر یہ بوزن یورک یہ بیس دِوان موقع کتھ کرنس اس کو السرسار کہتے ہیں امس انسانس متعلق تون نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اگر نہیں رعایت کر رسرچ اگر نہیں خارج رعایت کرے قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا ساروی کو زیادہ دور
آگے فرمایا والمتشدقون، بیاش سو انسان یس کت آس زیادہ کران مگر احتیاط آس نہ کتن مز کران کی، باتیں بولتا ہوں احتیاطی آس نہ کران، وہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، ام سۭتۍ ما واتہِ کٲنٛسہِ تکلیف، ام سۭتۍ ما گژھِ کٲنٛسہِ دِلازٲری، ام سۭتۍ ما وٲتۍ فتنہٕ، ام سۭتۍ ما وٲتۍ پانہٕ ؤنۍ فساد، نعوذ باللہ من ذالک، سُہ آسہِ اورٕ یورٕ تمہِ طریقہٕ کتھ تراوان مجلس منٛز لکن منٛز جس سے فتنے جنم لیتے ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ انسان تہ آسہِ روز قیامت اسہِ نش ساروی کھۄتہٕ زیادہ سب سے زیادہ دور ہوگا۔ اور تیسرا فرمایا والمتفیہقون، بیٚیہِ آسہِ سُہ شخص روز قیامت اسہِ نش واریاہ زیادہ دور، سب سے زیادہ دور جو شخص قیامت کے دن ہوگا، اور اس میں قیامتک دۄہ تہِ آسہِ ابغض ترین، اس میں کھران آسہِ قیامتک دۄہ تہِ۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرمو المتفیہقون المتکبرون، یس تکبر کرن وول آسہِ، دنیا میں آسہِ تکبر کران، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ قیامت کے دن سب سے دور ہوگا۔ وۄنۍ ؤنِو یُس قیامتٕکۍ دۄہ نبی رحمتس نش یوٗتاہ دوٗر آسہِ کہ حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ دور ہوگا، تٔمۍ سُنٛد کیٛاہ حال آسہِ؟ أسۍ کرو دعا تلس اتھ کٔڑِو نٮ۪بر۔ دوست پروردگار عالمیٖنہ سٲنۍ اخلاق بناو بہتریٖن اخلاق، اسہِ دِ روزِ قیامت نبی سٕنٛدِس قربس منٛز جاے، نبی سٕنٛدِس جوارِ رحمتس منٛز جاے، صلی اللہ علیکہ یا رسول اتھ دِیِو نظر حظ، اتھ چھُ گوٚو شاید بیٚیہِ آٹو کٹ، بلائے نادے شاہ مدینہ میں بوزم داد اے شاہ مدینہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سنیں میرے عزیزوں میرے دوستوں، سعد ابن ہشام ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبس اکدو میونس اے ام المومنین اس ون نبی تاجدار سن اخلاق کی چیز، سون رول ماڈل چکس حضرت محمد، یل سون رول ماڈل سو اشنا تیل سنن سنس نبیس کی اخلاق اس۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سبول واپس جواب دیون، اہن صحابی سوال کرن والی سجھکا میں سوال کرن نبی تاجدار سن اخلاق کیا ہے، ولبونے نبی سن اخلاق کیا ہے؟ اے عائشہ کیا دور نبی سن اخلاق ہے قرآن کریم، نبی سن اخلاق اس قرآن، یعنی قرآن اس میں یم تی نرم کریو لہجے، تکبر م کریو، ظلم م کریو، خیانت م کریو، حسد م کریو، برائی م کریو، یم تی رت احسن بہترین اخلاق قرآن کریم ذکر کری، تم سارنی اخلاقن ہند مجموعہ اس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حدیث کے الفاظ آئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پگہ روز قیامت یم سات اللہ رب العزت لاگی انسان سن اعمال تولن، کیا لائے کرن ونیو اعمال لاگی رب العالمین میزانس پر یم سات اعمالن عمل یازی وزن لاگی گھن، تجیش ترازو اس مختلف، یم سائڈ کان چیز تراو اگر یہ گوب آئے یتیش تراکڑ کیا گھن گوبی سائڈ وسن لوت سائڈ کھسن، مگر جو وہاں کی ترازو ہوگی، جو وہاں کا میزان ہے تس متعلقہ بیان کرنے، اس گوب چیز ہے سکھ ہور لوت چیز ویسے بون۔ اور فرمایا یم سات روز قیامت ما شیء اسقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ، نمازی تراؤنے، روزی تراؤنے، حاجی تراؤنے، زکاتی تراؤنے، یا شور کھسن ہور کھسن ہور کھسن ہور کھسن، وزنی ام کو زیادہ وزن، ام کو زیادہ وزن، ام کو زیادہ وزن، فرموک ات مز اخ چیز تیت تراؤنے
نمازن تہ آسہِ نہٕ تیوٗتاہ وزن کی نمازوں کھوت آسہِ باوزن ہر عمل سے زیادہ وزنی وہ چیز ہوگی عرض کرنے ٹائٹ تاجدار کیا آسہِ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من خلق حسن اخلاق حسنہ اخلاق حسنہ ییٚلہِ أمۍ سٕنٛزِ ترٛکرِ منٛز ترٛایَن تاکہِ پوتُر گژھِ ہیوٚر کھسہِ بہت زیادہ وزن دار ہوگا اتھ آسہِ واریاہ زیادہ وزن مگر لازم چھِ یِم اخلاق حسنہ چھِ پننہِ زندگی منٛز اپناوٕنۍ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے ییٚلہِ أسۍ عرض چھِ کران کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام چھِ سٲنۍ رول ماڈل ان کا اسوہ حسنہ ہماری زندگی کے لیے کامیاب راہ عمل ہے نقش حیات ہے نقش قدمس پر پکن اس وچھو تیل سٲنۍ نبی تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقہ کوٚر اختیار توجہ سان بوٗزِو صحیح بخاری شریف چھِ روایت کمِچ ؤنِو زور پہن صحیح نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام چھِ اکہِ دۄہ ممبر پاکس پٮ۪ٹھ غالباً چھُ جمعہُک دۄہ دورانِ خطبہ چھُ ممبر پاکس پٮ۪ٹھ راوی چھُ بیان کران فجاء الاعرابی اکھ اعرابی ژاو مسجد پاکس منٛز اور أمۍ کٔر کٲم یہِ گوٚو مسجد نبوی کِس أکِس ستوٗنس نِش مسجد منٛز کتہِ مسجد نبویس منٛز یہ گو مسجد نبیس مز أکِس اندس کن أکِس ستوٗنس نزدیک فبال قائمن فی المسجد اور تھوٚد ؤتھی لوگُن مسجد نبویس منٛز پیشاب کرُن کیا کوٚرُن کتہِ حضور کتہِ چھِ ممبر پاکس پٮ۪ٹھ چھِ حضور کے سامنے شخص آتا ہے مسجد نبوی میں پیشاب پھیر دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا اور صحابہ کرام نے جب اس شخص کی طرف دیکھا یا صحابہ کرامو یہ امس کن وچ راوی چھُ بیان کرن صحابہ کرامو ون ماہ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے ماہ لا تفعل ایسا مت کر ہے یہ مسا کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر ناز پہ بیٹھے ہیں حضور چھِ ممبر پاک پڑے فرمان لا تزریموہ دعوہ میانو صحابہ کرامو امس دیو پیشاب کرنے پیشاب مت ژٔٹۍہوٗس کینٛہہ ترٛٲیہوٗن یلہٕ کٔرِن کتہِ چھُن کوٚرمُت حضور چھُ ممبر پاکس پٮ۪ٹھ صحابہ کرام چھِ مسجد پاکس پٮ۪ٹھ صحابہ کرام منع کر رہے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اسے مت روکو اسے پیشاب کرنے دو اس نے جب پیشاب کیا نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آلو تو اس ول سے آ گیا حضور فرماتے ہیں ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر ہے شخصا یہ چونن مسجد شبا یہ چونن ونو سری یہ چونن یت مسجد پاکس میں شبنے پیشاب کرن گندگی کریں بولو براز کرن پھر آگے فرمایا انما ہی لذکر اللہ والصلاۃ وقراءۃ القرآن یہ چھ پیوان خدائے سن ذکر کرن یہ چھ نماز یوان پرن وقراءۃ القرآن بے چھ پیوان یہ قرآن کریم تلاوت کریں میں ونیو سون عمل کیا آسہِ اللہ تعالیٰ بچٲیِن اگر امہِ طریقہٕ کانٛہہ بے ادبی مسجد پاکس منٛز کرِ اگر ونٛدٕ اوس 5-6 کانگڑی وسنس کم سے کم لیکن میرے نبی کا طریقہ یہ تھا حضور بلو ونہس یہ مسجد پاک چیز صاف چیز یہ چھن پیشاب کرن کی یہ چھن گندگی تراون کی یہ نماز خاطر یہ ذکر خاطر اور یہ قراءۃ القرآن قرآن کریم کی تلاوت کرنے خاطر اللہ اکبر کبیر اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ختم کیا کچھ وقت ہو گیا صحابہ کرام چھ ساری تھی جمع نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بستان خادمس پنس وسان سا آب بالٹین خادم گو کھڑا یہ گو انہوں آب بالٹین یل انہوں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام وت ممبر پاک پر بون یہ لوٹ تلوک دست مبارکس میں پکناو سا بالٹین ہوتھن ٹھاش تاج تھی کو درائیو اے سانی محبوب یاز کرو اے صاحب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا تو ایک کھسائیو بتس گین تو ایک گیا وہ ناگوار تو ایک کراوی مس ام طریق منا پروائی شن کے
مسجد پاکس مز چونکہ پیشاب کرن چھن جائز کے یہ صحیح کہ ام سید گئی مسجد پاک ناپاک اتراو آب نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام تل پنہ دست مبارک سید آب اور امس شخص سن پیشاب کورک صاف اللہ اکبر یم چھ سانس نبی تاجدار سن اخلاق بیس شخص متعلق بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اکسی شخص متعلق یہ کہت تھی یہ جو میں نے حدیث بیان کی یہ صحیح مسلم میں کتاب الطہارہ حدیث نمبر 765 یہ عرب صاحب ایک دو چاہے ابو داود شریف میں یہ آیا ہے کہ یہ عقیدوک واقعہ باقی کتابن من واقعہ امت الگ الگ نقل کرنا ربی اندر ژاو یہ اندر ژاو گو کھڑا لجن نماز پڑھی ربی بیان کرن فصلى ركعتين ثم قال ام پڑھ زرکس نماز تہ ونن کس رکس پڑھ اب کیا کہا اللہم ارحمنی ورحم محمدن ولا ترحم معنا احدا خدایا اکر میں رحم شبہ اکر بیکر محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم رحم ولا ترحم معنا احدا اس دویو ورئی باقین پر کر جدہ رحم کی باقی ترہ زخنی کی حضور علیہ السلام یلی بوز ابو داود کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 822 اللہ کے نبی نے فرمایا لقد تحجرت واسین ایسا دعا کرن والی خدایس مگن والی اکبر تو وسیع چیز برس سے اتسی پیتس من یہ شن یتوی پیوت یہ پوچھ چاہتے میں یوت نہیں اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے بڑی وسیع ہے بلکہ حدیث مبارکس مزا بیان کرنے اللہ تبارک و تعالیٰ کر پنس رحمتس ہاتھ حصہ کس ساری ونیو کس حصہ اللہ رب العزت کر پنس رحمتس ہاتھ حصہ نمنمت حصہ تھائن پانس نش کس اخ حصہ بٲگرٲوُن دنیا والن نمنمت حصہ تھائن اخ حصہ بٲگرٲوُن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا میانیو صحابہ کرامو یلہا گڑ آسن چھو یلی سو بچی چھ دیون پچ آسن امس ماجی ہندین زنگن دون درمیان یہ نوزائید بچی پتھر مگر یہ موج نرمی سان یہ پانون کھور تلن یہ چھن امس بچس پنس پر لات تراون کے جانورن چھا عقل محض شک انسان چھو اللہ تعالیٰ بنومت صاحب عقل جانورن عقل کی مگر تو چھو زہ وچھمت کان بچہ آسی ام جانورن پنہ لاتہ تلی سنمت مہر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا امی اکی حصہ رحمتک اثر چھو یوتا یلی اوٹنی یازی یہ بچہ چھ جنن اور اس وقت یہ سا کھور نرمی سان اکی اندر بیس اندستان تلن امی شن مانن کے یہ چھو تمی اکی حصک حصہ امیس آسن امی جانور استی میلو نمنمت حصہ تھائی روز قیامت خطر بچائیت ذات ذوالجلال حضرتی اللہ جل شاہ اور اللہ خود رحم فرمانے والا ہے اس پزی پنین اخلاق حسنہ پنین اخلاق پزن اس سارنی انسانن کیا تھاوین ہم پزن واریہ زیادہ نرم تھاوین اللہ تعالیٰ دین حق ونک توفیق حق بوزنک توفیق حق اس پر دین عمل کرنک توفیق